بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق اللہ العظیم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ اعمال کے وزن سے متعلق شریعت کی کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اختتام پر قیامت کے دن جب حساب اور کتاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی حضور پیشی ہوگی تو انسانوں کا کٹھا چھٹا سب کچھ کھول کر رکھا جائے گا، اور جو کچھ زندگی میں انسان نے نیکی یا بدی کا معاملہ کیا ہوگا وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انسانوں کے اعمال کو وزن کر کے تولا جائے گا۔ جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جس کی نیکیاں ہلکی رہیں یعنی گناہ بھاری رہے اس کے لیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسا پیش آنے والا معاملہ ہے جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث کی صریح نصوص اور صریح آیات اور روایات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو ذکر کیا ہے، والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن اعمال کے وزن کیے جانے کا معاملہ بالکل برحق ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ تو کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا یعنی گناہ بھاری رہے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رکھی۔ سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ یہ آیتیں ذکر کی ہیں، یہ حکم ذکر کیا ہے، یہی بالکل انداز اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر بھی 18ویں پارے میں اور سورۃ القارعہ یعنی 30ویں پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کی نیکیوں کا وزن بھاری رہا، نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا تو وہ تو ہوگا خوشباش زندگی کے اندر، من چاہی زندگی کے اندر، ٹھاٹ باٹ کی زندگی کے اندر، ایسی زندگی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، وہ زندگی جس زندگی کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل پہ ایسا کوئی خیال یا تصور تک گزرا، جو اللہ تعالیٰ انسان کو اس صورت میں زندگی عطا فرمائیں گے جبکہ نیکیوں کا وزن بھاری رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا یعنی گناہ بھاری رہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ پھر فرمایا وما ادراک ما ہی، تمہیں پتہ ہے ہاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، تمہیں پتہ ہے ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، نیکیاں بھاری رہیں تو جنت کے فیصلے ہوں گے، گناہ بھاری رہے تو جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء 70ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ شَيْئًا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ترازو کے بارے میں مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جس ترازو میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو کے پلڑے اتنے وسیع کشادہ اور اتنے بڑے ہوں گے کہ اللہ اکبر، فرمائے کہ آسمان و زمین اس کے اندر سما جائے، آسمان و زمین کو اس کے اندر تولا جا سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے اس ترازو کے پلڑے ہوں گے جس میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، کس شکل میں تولا جائے گا؟ احادیث اور روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی 3 بنیادی شکلیں ہوں گی کہ اعمال کو کس طرح سے تولا جائے۔
بعض احادیث میں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اعمال کو مجسم حیثیت میں یعنی جسم دے کر ان اعمال کو تولا جائے گا، یعنی ان کی ایک حیثیت ہوگی، ایک جسمانی ساخت اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے اعمال کو، اور پھر ان اعمال کو ان ساخت کے اندر ان اجسام کی صورت میں تولا جائے گا۔ جیسے کہ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو ایک جسم کی حیثیت دے دے گا۔ خود ایک حدیث میں موجود ہے کہ انسان جب قبر میں جائے گا تو قبر میں ایک حسین صورت میں، اگر مومن ہوگا تو ایک نہایت حسین اور خوبصورت شکل میں کوئی نوجوان آئے گا جو اس کے لیے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ثابت ہو۔ انسان پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ نہایت حسین اور جمیل صورت کے اندر تم ہو کون؟ وہ کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اسی طرح کافر اور منافق کے پاس ایک نہایت بدصورت اور بد شکل میں ایک نوجوان آئے گا، اور اس کو دیکھ کر انسان پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا برا عمل۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جسم کی حیثیت دیں گے، اور پھر اسی حیثیت کے ساتھ اس کو تولا جائے گا۔ روزے اور قرآن کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ روزہ اور قرآن کریم انسان کے سامنے ایک شکل کی حیثیت سے آئیں گے، اور یہ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت پیش کریں گے، کہیں گے کہ اے اللہ اس کو بخش دیجئے، اس کے لیے نجات کا فیصلہ کر دیجئے۔ قرآن کہے گا کہ اس نے مجھے پڑھا تھا، مجھے تھاما تھا، اور مجھے اس نے اختیار کر رکھا تھا اپنی زندگی کے اندر، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ روزہ بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفاعت اور سفارش کرے گا۔ تو ایک شکل تو اعمال کے وزن کیے جانے کی یہ ہوگی کہ انسان کے عمل کو ایک مخصوص صورت کے اندر شکل دے کر اس کو تولا جائے۔ بعض دوسری احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عمل کرنے والوں کو تولا جائے، عمل کرنے والوں کو تولا جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہگار شخص جو فربا اور موٹا ہوگا، نہایت لحیم شہیم موٹا، لیکن نامہ عمل کے اندر ترازو کے وقت میں، میزان عمل کے وقت میں اس کی ذرہ برابر بھی کوئی وزن کی حیثیت نہیں ہو، کیونکہ وہ گناہگار اللہ رب العزت کا نافرمان دیکھنے میں کتنا فربا اور موٹا کیوں نہ ہو، لیکن ترازو کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کے وزن کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والوں کو بھی تولا جائے۔ اور تیسری شکل روایات میں یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ نامہ عمل کو تولا جائے، یعنی وہ نامہ عمل کہ جس میں فرشتے لکھتے ہیں کہ بندے نے کیا نیکیاں کی، کیا گناہ کیے، جس پہ تحریر کیے جاتے ہیں بندوں کے اعمال، وہ نامہ عمل کے رجسٹر وہ تولے جائیں گے۔ یہ بات بھی احادیث میں ملتی ہے۔ ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نامہ عمل کے رجسٹر جس میں اس کے زندگی بھر کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، وہ سارے رجسٹر اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان کی تعداد بھی حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ وہ 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹر، اور وہ رجسٹر بھی اتنے بڑے بڑے، اتنے وسیع کہ تا حد نگاہ، یعنی ایک انسان کی نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے اتنی دور تک پھیلے ہوئے وہ رجسٹر، اور ایسے ایک نہیں بلکہ 99 رجسٹر سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے، سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اس شخص کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا کہ ایسی چیز لکھ دی جو تم نے نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی پیش کرنے کے لیے عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک سلپ نکال کر دی جائے گی، ایک پرچہ، ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر دی جائے گی، اور اس پرچی کو دے کر کہا جائے گا کہ جاؤ اپنے وزن اعمال کے موقع پر اس پرچی کو لے کے جاؤ اور وزن کرواؤ۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ میرے 99 رجسٹر، اتنے بڑے بڑے رجسٹر کے جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں اور گناہوں سے سارے کے سارے بھرے ہوئے ہیں، ان
ان سارے رجسٹروں کے سامنے میرے ایک پرچے کے وزن کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، آج کے دن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، احضر وزنک، جاؤ اپنے وزن کے موقع پر حاضر ہو اور وزن کرو۔ بہرحال وہ اس پرچی کو لے کے جائے گا، اور اس پرچی پہ لکھا کیا ہو؟ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول۔ کہہ دیجئے، ایک دفعہ کہہ دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول۔ وہ اشہد ان بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول، اس پرچی پر یہ لکھا ہو، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پرچی اس کو دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جاؤ وزن کرواؤ۔ بہرحال وہ حیران پریشان ہو کر کے اس پرچی کے وزن کی حیثیت ہی کیا ہے اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے، وہ پرچی لے کر اس وزن کرنے کے لیے جب حاضر ہوگا، اور ایک پلڑے میں اس کی وہ پرچی رکھی جائے گی، وہ سلپ رکھی جائے گی جس میں یہ کلمہ لکھا ہوگا، اور دوسرے پلڑے میں اس کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے۔ حدیث کے مطابق یہ پلڑا جس میں وہ کلمہ لکھا ہوگا، یہ پلڑا جس میں وہ پرچی رکھی ہوئی ہوگی، یہ پلڑا بھاری ثابت ہو جائے گا، اور وہ گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر والا پلڑا وہ اونچا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نامہ عمل کو بھی تولا جائے، تو چاہے عمل کرنے والوں کو تولا جائے، چاہے عمل کو کوئی مجسم جسمانی حیثیت دے کر تولا جائے، چاہے نامہ عمل کو تولا جائے، بہرحال اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص نے اپنی زندگی بھر کے وزن، اپنی زندگی بھر کے اعمال کا وزن کروانا ہے اور اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے، اور ہم سب کے دل و دماغ میں، ذہن میں یہ چیز موجود ہے اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن عملی زندگی میں اس عقیدے کا تقاضا کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عملی زندگی میں اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں، ہر لفظ زبان سے سوچ سوچ کر نکالیں، اپنی زندگی کے ہر قول اور فعل کو خوب تفکر کے ساتھ سوچ سمجھ کر تول کر سر انجام دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا قدم، ہماری زندگی کا کوئی ایسا قول اور فعل، ہماری زندگی کی کوئی ایسی نقل و حرکت کہ جو ہمارے لیے آخرت میں شرمندگی اور خسارے اور پشیمانی کا باعث بنے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کریں۔ سورہ قاف 26ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ تلفظ کرتا ہے، زبان سے کسی بھی لفظ کا تلفظ کرتا ہے، جو بول زبان سے نکالتا ہے، ایک نگہبان فرشتہ طاق میں بیٹھا ہوا اس کو لکھنے کے لیے تیار ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں۔ انسان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، اچھا ہو برا ہو، فائدے مند ہو بے فائدہ ہو، نفع پر مشتمل ہو نقصان پر مشتمل ہو، ہر چیز لکھی جا رہی، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، ہر چیز محفوظ کی جا رہی۔ آپ سوچیں ذرا، اگر آپ کے سامنے آپ کوئی بات کہہ رہے ہوں، آپ کوئی عمل کر رہے ہوں، اور اچانک آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ ذرا سوچ سمجھ کر بولیے گا، آپ فوکس کیے جا رہے ہیں، آپ کی بات نوٹ کی جا رہی ہے، آپ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، آپ کو واچ کیا جا رہا ہے، آپ بتائیے کہ ایسے موقع پر آپ اگر عام حالت میں کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن جیسے ہی آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ میری بات آن دی ریکارڈ ہے، مجھے فوکس کیا جا رہا ہے، مجھے واچ کیا جا رہا ہے اور میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ اپنے بیٹھنے کا، اپنے اٹھنے کا، اپنے بولنے کا، اپنے سوچنے کا، اپنی ہر چیز کا انداز بدل دیں۔ آپ کہیں گے کہ میں ایسی کوئی بات نہ کہوں کہ جو غلط ریکارڈ ہو جائے، میں ایسی کوئی نقل و حرکت نہ کروں جو میرے لیے پشیمانی کا باعث ہو، کیونکہ یہ آن دی ریکارڈ میری نقل و حرکت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے آپ پوری زندگی واچ کیے جا رہے ہیں، پوری زندگی آپ فوکس کیے جا رہے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، اور وہ سب قیامت کے دن پیش ہونا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات وزن اعمال کے اندر سمجھنے کی ہے کہ اعمال کے وزن میں گنتی نہیں ہوگی،
کاؤنٹنگ جس کو کہتے ہیں نا، گنتی، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی کہ آپ کے اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں اور کتنے گناہ ہیں، نہیں، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی۔ وزن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مقدار کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کے وزن کو، یعنی اس کے ہلکے یا بھاری ہونے کو دیکھنا۔ آپ یہ قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی آپ نے جو بھی آیتیں یا روایات اور نصوص دیکھی اور سنی ہیں، ان میں آپ نے کہیں بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ اعمال کا کاؤنٹنگ کا معاملہ ہو، نہیں، اعمال کا وزن ہو۔ وزن ہلکے بھاری ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم نقطے کی بات علماء نے لکھی ہے کہ اعمال کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، اعمال میں وزن کو دیکھا جائے گا کہ بھاری کون سے عمل ہیں، نیکیوں کے اعمال بھاری ہیں یا گناہوں کے اعمال بھاری ہیں۔ تو بھاری ہونے کو دیکھا جائے گا، اور اعمال کے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل تھوڑا بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کے بھاری ہونے کی فکر کی جائے۔ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے وزنی ہونے کی فکر کی جائے کہ اعمال میرے وزنی سے وزنی ثابت ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اب یہ کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو، اس بات کو ذرا سمجھیے کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم کس طرح اپنے اعمال کو وزنی کر سکتے ہیں، بھاری کر سکتے ہیں، اور ایسے کون سے افعال اور اعمال ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد انشاءاللہ کل ہم اپنے اعمال کے وزن میں اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت اہم چند چیزیں ملاحظہ فرمائیے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیجیے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن وزن اعمال میں اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز ہے اخلاص۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز وہ اخلاص ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، صدقہ خیرات ہو، حج اور عمرہ ہو، کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، آپ فکر اس بات کی کریں کہ آپ کے عمل میں خلوص پیدا ہو جائے، صرف اللہ۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت پسندی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میں چار آدمی کے درمیان اچھا لگوں، مجھے لوگ نیک کہیں، مجھے عبادت گزار کہیں، مجھے حاجی کہیں، نہ نہ نہ، اللہ پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے، ایسے خیال سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یقین کر لیجئے کہ یہ اپنے اعمال کو اکارت کر دینے والے، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کر دینے والی نیت، جتنا خلوص پیدا ہوگا وزن اتنا زیادہ، جتنا خلوص پیدا ہوگا اتنا زیادہ انسان کے اعمال میں وزن آئے۔ دوسری چیز ہے اتباع سنت۔ عمل میں خلوص بھی ہو، ساتھ میں سنت کی مطابقت بھی ہو، کیونکہ اگر عمل کتنے ہی خلوص کے ساتھ آپ کر لیں، کتنی ہی نیک نیتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اخلاص آپ اس کے اندر مد نظر رکھیں، لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیے، جیسے فجر کی 2 رکعت نماز ہے، آپ خلوص کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ 4 رکعت پڑھیں، یہ سوچ کر کے 2 کے بجائے میں 4 کیوں نہ پڑھوں۔ ظہر کی 4 ہوتی ہے، عصر کی 4 ہوتی ہے، عشاء کی 4 ہوتی ہے، تو فجر کی 2 کیوں ہے؟ ایسا کرتا ہوں کہ میں 2 کے ساتھ 2 اور ملا لیتا ہوں، اور آپ کے دل میں اخلاص ہے، نیک نیتی ہے، ثواب حاصل کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا اجر بڑھ جائے، تو مجھے بتائیے کہ آپ کا اجر بڑھے گا؟ ہرگز نہیں بڑھے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہرگز یہاں اجر نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل میں اخلاص چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، جب سنت کی اتباع نہ ہو، سنت کی مطابقت نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو، تو ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس کی ایک بڑی پیاری مثال سے حضرت اس کو بیان فرما رہے تھے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ دیکھو، اخلاص کے ساتھ اگر تم کسی ایسی گاڑی میں بیٹھو کہ جو گاڑی لاہور کی طرف جا رہی ہو اور تمہیں جانا ہو کوئٹہ کی طرف، مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے بات سمجھیں کہ جیسے ایک لاہور جانے والی ٹرین ہے، لاہور جانے والی بس ہے، آپ اس میں خلوص کے ساتھ اپنے
دل میں نیک نیتی کے ساتھ ارادہ کر کے بیٹھیں کہ میں کوئٹہ جا رہا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ کیا کوئٹہ پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اخلاص چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، ارادہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب گاڑی غلط ہے تو کہاں سے آپ کو منزل ملے گی؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی صرف ارادے کی حیثیت نہیں ہوتی، بات عمل کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی لیے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بدعات شریعت میں کیوں ممنوع ہے۔ بدعات کے ممنوع ہونے کی وجہ یہی ہے کہ بدعت کا ارتکاب انسان چاہے کتنے خلوص کے ساتھ کرے، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور دین کے اندر ایک ایڈیٹنگ کر کے انسان اپنی خود ساختہ چیزوں کو دین میں لا کے شامل کرے گا تو وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو اس کے حبیب کی سنت کے مطابق، اس کے حبیب کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق۔ تو پہلی چیز ہو گئی اخلاص، دوسری چیز ہے اتباع سنت، تیسری چیز ہے منکرات یعنی فسق و فجور سے اجتناب کر کے اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیں، کیونکہ یہ ایک اینٹی پاور ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے اگینسٹ میں ایک ایسی پاور ہے جو آپ کی نیکیوں کے لیے نقصان دہ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا ہے تو ایک عقلی تقاضا کیا ہے؟ آپ کی عقل بھی کیا کہتی ہے کہ اس کے اگینسٹ میں جو دوسرا پلڑا گناہوں کا ہے، فسق و فجور کا ہے، منکرات کا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا ہے، ہم اس میں کوئی وزن نہ ڈالیں۔ بھائی نیکیوں کا پلڑا کب بھاری ہوگا؟ جب اس کی اینٹی پاور، ہم اس کے اگینسٹ میں جو دوسرا پلڑا ہے اس کے مطابق کوئی وزن دار چیز ہم ارتکاب اپنی زندگی میں نہ کریں۔ اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس طرح تو معاملہ بیلنسنگ کی طرف جائے گا، اس طرح تو معاملہ بیلنسنگ کی طرف جائے گا کہ ہمارا پلڑا نیکیوں کا بھاری ثابت نہیں ہو سکے گا۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ جو گناہوں سے نہیں بچ رہا وہ اپنا نیکیوں کا پلڑا کیسے وزندار کر سکتا ہے؟ اس کا نیکیوں کا پلڑا کیسے بھاری ہوگا؟ اسی لیے گناہوں سے بچنا، فسق و فجور سے بچنا، یہ کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ ہماری نیکیوں کا پلڑا نیکیاں کرنے کے باوجود کہیں ہلکی نہ ہو۔ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، اپنی زندگی سے فضولیات، لغویات اور بیکار بے فائدہ چیزوں کو نکالیں، کیونکہ یہ آپ کے وقت کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ۔ ایک انسان فارغ بیٹھا ہوا ہے، پورا دن فارغ گزار دیا اس نے، اب کوئی عمل اگر وہ نہ بھی کرے، گناہ بھی نہ کرے، نیکی بھی نہ کرے، تو ضائع تو ہو گیا نا۔ فضول چیز، فضول کام، لو کام، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو دین کے اعتبار سے، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو دنیا کے اعتبار سے، وہ بھی نقصان دہ، کیونکہ اس سے زندگی کا سرمایہ ضائع ہوتا ہے۔ وہ زندگی، وہ وقت جو آپ اچھے کاموں میں لگا کر اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر سکتے تھے، وہ وقت آپ نے زندگی کا ضائع کر دیا۔ انسان کے پاس یہ جو زندگی ہے نا، یہ جو وقت ہے، یہ سرمایہ حیات، یہ ایسا سرمایہ ہے کہ جس کو اچھے کاموں میں لگا کر آپ بہترین آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بہترین۔ لیکن اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی 10 لاکھ روپے آپ کے پاس آ جائیں اور اس 10 لاکھ روپے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کی سیونگ ہو، تو آپ اس 10 لاکھ کو چاہیں گے کہ میں اس کو رولنگ میں لاؤں، اس کو انویسٹمنٹ میں لگاؤں، میں کوئی کاروبار میں، تجارت میں اس کو صرف کروں تاکہ یہ کل کو میرے لیے کچھ بہتر ثابت ہو، اس سے مجھے 4 پیسے کا فائدہ ہوگا تو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے کام آئے۔ انسان تھوڑی سی بھی رقم ہو تجارت پر لگاتا ہے، انویسٹمنٹ پہ لگاتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ ہم دنیا کے اندر جس طرح ایک سرمایہ کو کتنی حیثیت اور کتنی فوقیت دیتے ہیں، اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اہم چیز وہ وقت کا سرمایہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس کے پاس زندگی کی صورت میں، صحت کی صورت میں، مال کی صورت میں، وقت کی صورت میں، یہ سارے سرمایہ ہیں۔ ہم ان کو آخرت کے کاموں میں لگا کر آخرت کے بہترین تجارت کے نفع میں شریک ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ وقت گزر جائے گا، سوتے ہوئے بھی گزرے گا، گناہوں میں بھی گزرے گا، نیکیوں میں بھی گزرے گا، آپ کی مرضی، آپ اس کو جیسے چاہے استعمال کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ جو اس وقت کو گناہوں میں گزار رہا ہے یا فضول اور لغو کاموں میں گزار رہا ہے، وہ ضائع کر رہا ہے، کیونکہ آخرت کی تجارت وہ گناہ کے ذریعے سے یا لغو اور فضول کاموں سے نہیں ہوتی، آخرت کی تجارت عبادت کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں، اخلاص، اتباع سنت، منکرات سے اجتناب، اور چوتھی چیز فضولیات سے گریز کرنا۔ 5ویں چیز ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔
یہ اچھے اخلاق ایسی چیز ہے جس سے اعمال کے وزن میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن مومن کے وزن اعمال میں سب سے زیادہ بھاری ہونے والی چیز حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزندار نہیں۔ نماز، ذکر، تلاوت، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ وزنی چیز، سب سے زیادہ جس کا وزن ہے اور جو سب سے زیادہ بھاری ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق، اس سے زیادہ وزندار چیز کوئی نہیں۔ جب اس سے زیادہ وزندار چیز کوئی نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر انسان اپنی زندگی کے اندر اگر اخلاق حسنہ کو پیدا کر لے تو اپنی نیکیوں کے پلڑے میں انشاءاللہ کل کامیاب ہوگا۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے ایک وزن کرنے کے لیے ترازو موجود ہے، اور ترازو میں آپ وزن ڈالنے کے لیے آپ لوہا بھی رکھ سکتے ہیں، آپ پلاسٹک بھی رکھ سکتے ہیں، آپ روئی بھی رکھ سکتے ہیں، تو آپ کیا چیز رکھیں گے کہ جس سے وزن بھاری ہو؟ آپ کہیں گے یار ایسی چیز رکھو جس کا ویٹ ہو، جس کا وزن ہو، جو بھاری ہو۔ آپ روئی اس پہ رکھتے چلے جائیں، روئی سے پلڑا بھر جائے گا لیکن بھاری پن نہیں آئے گا۔ وزندار چیز تھوڑا سا بھی لوہا ہو، آپ لوہا رکھیں، اس سے وزن پیدا ہوگا۔ بالکل اسی طرح اپنے اعمال میں اخلاق کا اہتمام کرنے والے، اپنے اعمال میں اچھا اخلاق کا اہتمام کرنے والے قیامت کے دن انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اس لیے کہ ان کی نیکیوں کا پلڑا اگرچہ معمولی کیوں نہ ہو، اگرچہ کم ان کے اعمال کیوں نہ ہو، لیکن اخلاق کی بنیاد پر وہ بڑے بڑے عبادت گزاروں سے آگے نکل جائے۔ اس لیے اچھے اخلاق پیدا کریں، اچھے اخلاق پیدا کریں، اخلاق حسنہ سے اپنی زندگی کو منور کریں۔ یہ ایسی چیز ہے، ایسی صفت ہے جس سے اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے، مخلوق کی نگاہ میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی محبتیں عطا فرما دیں گے کہ آپ ہر دل عزیز شخصیت بن جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے محبوب ہیں، ایسے محبوبیت کا آپ کو شرف ملا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اغیار نے بھی آپ کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تو اغیار بھی قائل ہیں۔ کیوں؟ آپ کے مبارک اخلاق، آپ نے وہ اخلاق حسنہ کی صورت میں اپنی پیاری زندگی امت کے سامنے رکھی، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہم سب کو یہ مبارک اعمال نصیب فرما دے، اخلاص، اتباع سنت، منکرات اور فسق و فجور سے اجتناب، فضولیات سے اجتناب اور حسن اخلاق کا اہتمام۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن سرخروئی نصیب فرمائے، اور وزن اعمال کے موقع پر اللہ تعالی ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دے، گناہوں کے پلڑے کے بھاری ہونے سے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، اور اللہ ہم سب کو کامیاب بندوں میں شامل فرما کر اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آخرت کے سارے مراحل میں کامیابیاں مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق یا اللہ اس مجلس کے ہمیں اجر و ثواب سے بھی مالا مال فرما، اس کی برکات سے بھی مالا مال فرما، اور جو اس مجلس کا مقصد ہے یا اللہ، جو اس نشست کا مقصد ہے ہدایت پر آنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، اللہ یہ مقاصد ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری اس مجلس کے اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما، ہمیں اپنے اعمال کی، اپنے احوال کی اصلاح نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بنا دے، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھروں کی خواتین و مستورات کو بھی، سب کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت کے راستے پر ہم سب کو گامزن فرما، مرتے دم تک ایمان پر ہمیں قائم دائم فرما، حسن خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر نصیب فرما، دنیا سے جاتے جاتے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری فرما۔ اے رب کریم ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں
سب کو یا اللہ شفائے کلی نصیب فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے اللہ ایمان کی حالت میں سب کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کی بھی جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیف ہے، جو حاجت ہے، رب کریم تو خوب جانتا ہے۔ اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما، سارے دکھوں کو دور فرما، ساری بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ساری تنگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات پوری فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں شریک ہونے والوں اور شریک ہونے والیوں کو سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی ساری خیریں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم۔